آپ سب لوگوں کے توجہ کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب میاں عبدالشکور صاحب ڈائریکٹر آس وہ تشریف لائیں گے اور آپ کے سامنے آس الخدمت اکیڈمک اسکالرشپس کا تعارف پیش کریں گے. جناب میاں عبدالشکور صاحب. محترم جناب احسن سید صاحب سیکریٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، محترم جناب ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب پروجیکٹ ڈائریکٹر آس پاکستان، اور میرے سارے دیگر معزز کے اندر فون بھرا ہوا ہے. اتنے میں نمبردار آ گیا، اس نے اس کو کام سے پکڑا اور کہا اوے کیا کر رہے ہو؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرتے اور کہتے بلال میں تمہارے مالک کو تو نہیں سمجھا سکتا کہ وہ تم سے کم کام لے، البتہ میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ تمہارے کام میں شیئر کروں اور جو کام تم کر رہے ہو آدھا میں کروں اور آدھا تم کرو. وہ میرے ساتھ ہی کام کیا کرتے. یہ عقبہ ہے جس میں سے گزرے بغیر انسانی تہذیب کا پہیہ کبھی آگے نہیں جا سکتا، اور یہ تبدیلی جب تک ہم نہیں کر لیتے مسلم امہ کے اندر اس کام کے لیے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. عام طور پہ یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ جو رفائی کام ہے یہ والنٹیئرزم ہے، رضاکارانہ کام ہے. یہ تصور مغرب کا ہوگا، مسلمانوں کے لیے یہ فرض عین ہے، والنٹیئرزم نہیں ہے. ہمارے لیے یہ کام بالکل ایسے ہی ہے جیسے مجھے اپنے بچوں کو پالنا ہے، اپنی فیملی کو کھڑا کرنا ہے. بین ہی اسی طرح کا کام ہے کہ میں اپنے پڑوسی، اپنے محلے، اپنے علاقے، اپنے ملک اور اپنے قوم کے لیے اس طرح کا کام کروں. چنانچہ اس عقبہ سے گزرنے کی جو صورت ہے اس میں ہم نے یہ سوچا کہ ملک بھر میں اس کام کا آغاز کریں. اس سے پہلے ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ میں گجرات سے تعلق رکھتا ہوں الفلاح اسکالرشپ اسکیم کے نام سے کام کا آغاز کیا. کوئی تقریباً اس وقت 600 بچے ہیں میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، کچھ سرگودا یونیورسٹی میں بھی ہیں، غالباً فارمیسی میں، جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. کئی سارے ڈاکٹر انجینئر بن چکے ہیں. پھر ہم نے یہ سوچا کہ اس کو علاقائی نہ رکھا جائے، پورے ملک میں پھیلایا جائے. الخدمت کے دوستوں سے بات کی، انہیں یہ آئیڈیا پسند آیا اور یہ کہا کہ ہم اس کو ملک بھر کے لیے لے کر چلیں گے. چنانچہ آس ایک ایسی تنظیم ہوگی جو صوبہ سندھ، بلوچستان، سرحد، آزاد کشمیر اور بالآخر پنجاب کے اندر اپنے کام کو آگے بڑھائے گی، اور اس کام کے ذریعے سے ہم ہر مستحق طالب علم تک پہنچیں گے. جو کام ہم کرتے ہیں اس کا تذکرہ مقاصد میں آپ کے سامنے آ گیا ہے، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. ہم انٹر لیول تک بچوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں. اس کے بعد قرض حسنہ، بات وہی ہے جو پہلے اسکالرشپ کی صورت میں تھی، لیکن آگے چل کر جب ہم اسے قرض حسنہ کہتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے اب بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے اور پھر جب عملی زندگی کے اندر چلا جائے تو اور تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اپنا وہ پیسہ جو اس نے لیا تھا تعلیم کے لیے واپس کر دے تو یہ دوسروں کے کام آ جائے گا. چنانچہ کسی شرط اور پابندی کے بغیر اور کسی انٹرسٹ کے بغیر یہ رقم اسے دی جاتی ہے. اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی انکم شروع ہوئی ہو تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جو بھی وہ اس قابل ہو جائے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ کام کرے گا. پھر ایسے اسکالرس کو ہم پیشہ وارانہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ یہ طے کر سکیں کہ انہیں زندگی کی کن منزلوں میں، کس شعبے میں، کس ڈسپلن میں آگے جانا ہے، اور اس کے لیے ہم اسکالرس سے مدد لیتے ہیں. پھر ان کی اخلاقی اور دینی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کے اہل خاندان کو شراکت کا احساس دلاتے ہیں، اور یوں معاشرے میں بھائی چارے اور امن کے اس پیغام کو لے کر چلتے ہیں. انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیمی ادارے کا باقاعدہ، رجسٹرڈ ادارے کا باقاعدہ طالب علم ہو. پرائیویٹ طالب علم کو ہم یہ مدد نہیں کرتے. اس کے گھر کے حالات ایسے ہوں جس کا ہم جائزہ لیتے ہیں ڈور ٹو ڈور پہنچ کر کہ اس کے مالی حالات مشکلات کا شکار ہوں، اور کم از کم اس نے 60% نمبر اپنے ماضی کے امتحان میں لیے ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ثابت کر سکے کہ وہ پڑھنے میں اچھا ہے. اور پھر آس کا کام چونکہ ہم نے اسٹیجز میں کیا ہے تو یہ طے کیا کہ ہم مختلف صوبوں میں آغاز میں 2 ضلع، پھر ان کو 4، اور پھر آہستہ آہستہ اضلاع کو بڑھاتے چلے جائیں گے. تو اپلائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نزلہ سے بھی تعلق رکھتا ہو جس کے ذریعے سے جن میں ہم یہ کام کر رہے ہیں.
مدد کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ ڈائریکٹلی ہماری ویب سائٹ سے بھی فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، الخدمت کے دفاتر سے، مرکزی یا ضلعی آفس سے بھی یہ کام لے سکتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ خط لکھ کر ان کو فارم منگوانا چاہے تو وہ بھی حاصل کر سکتا ہے، وہ مکمل کر کے فارم واپس بھیجتا ہے، ہم ضلع کی بنیاد پہ جو نمائندے ہیں ان کے ذریعے سے انکوائری کرتے ہیں، اور بالآخر مرکزی ٹیم اس کا طے کرتی ہے کہ کس بچے کو یہ اسکالرشپ دیا جائے گا۔ پہلے سال جب ہم نے کام کا آغاز کیا، اور وہ 2009 ہے، 8 کے اینڈ پہ شروع کیا، 9 پورا سال تھا، سندھ کے 2 اضلاع کو ہم نے فوکس کیا، ٹھٹھا اور ٹنڈوالا یاد، اور پیش نظر یہ تھا کہ غریب بچے تو ہر جگہ پہ موجود ہیں، لیکن ان اضلاع کو ہم لیں جو پسماندہ بھی ہیں، یعنی غربت تو بہرحال ہر جگہ موجود ہے، لیکن پسماندگی اس کا دوسرا کرائٹیریا تھا۔ ان کے 10 بچوں کو، اسی طرح بلوچستان، سرحد اور آزاد کشمیر سے تعداد زیادہ تھی، اس لیے کہ زلزلہ زدہ علاقہ تھا، اس وجہ سے کر کے ان میں ہم نے زیادہ بچوں کو اسکالرشپ دیا، اور یہ کام آگے بڑھا۔ اس سال جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہم نے ان اضلاع کی تعداد کو بھی دگنا کر دیا، پنجاب کے 2 پسماندہ علاقوں کو بھی شامل کیا جن کے نام آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح کر کے ان کی جو بچوں کی مجموعی تعداد ہے اس کے اندر بھی ہم نے اضافہ کر دیا، اور یہ صورت ان اضلاع میں ہوگی۔ اس کے اندر سرگودا شامل نہیں ہے، آپ لوگ اس لیے پریشان نہ ہو کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارا ضلع موجود نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا، آپ الحمدللہ خوشحال لوگ ہیں اور آگے بڑھ کر راجن پور اور لودھرا کی مدد کر سکتے ہیں، اور ہم آئندہ چند سالوں میں انشاءاللہ آپ کے شہر میں بھی آئیں گے اور اس کام کو لے کر چلیں گے اور اس کو آگے بڑھیں گے۔ یہ ہم نے پھر سلائیڈیں غلط لے لی ہیں، غالباً کوئی تھوڑا سا گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن میں اسی کی بنیاد پہ آگے چلتا ہوں۔ جو اسکالرشپ ہم دیتے ہیں اس میں ایف ایس ایس سی کے لیول پہ 1500 روپیہ دے رہے ہیں، اسی طرح بی اے بی ایس سی اور بی بی اے وغیرہ میں ہم 3500 تک مدد دیتے ہیں، جس میں ہاسٹل کی مدد بھی شامل ہے، اور اگر ڈاکٹر انجینئر اور اسی طرح ماسٹر ڈگری پروگرام ہولڈر ہو 4500 اور 5000 روپیہ ماہانہ کی صورت میں ہم اس کو لے کر چلتے ہیں۔ اگر ہم اس پہ کوئی جانے کی صورت کر سکتے ہوں تو ہم کر لیں، اس کے اندر کی بہت ساری چیزیں آپ مس کر دیں گے۔ دیکھیں اگر آس کے ایک دوسرے فورم میں جا سکیں، جس میں یہ وہ اضلاع ہیں جن اضلاع کے اندر ہم اس کی مدد کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مجھے تھوڑا سا وقفہ کرنا پڑے گا تاکہ اگر ہم کیچ کر سکیں۔ نہیں چھوڑ دیں اس کو، اس میں نہیں گئے۔ یہ اضلاع ہے جو آپ کو دوسری جگہ کاغذ پہ ملے اور جس کی حیثیت سے ہم نے اس کو یہ کام کیا۔ چلیے آپ دیکھیے، اگر آپ کو مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس سے ہٹ کر بات کرتا ہوں۔ آج کا کام جو ہے اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ ہم یہ چاہیں گے کہ وہ متمول گھرانے یا افراد جن کو اللہ نے اپنے 3 بیٹوں کے ایجوکیشن کے لیے کافی وسائل دیے ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ ان کے 3 بیٹے نہیں ہیں، ان کے 4 بیٹے ہیں یا 1 بیٹی اور ہے جو ان کے گھر میں پل رہی ہے، اور غالباً یہ بیٹا اور بیٹی، یہ بات یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اپنی اولاد کے بچے غالباً آخرت میں اس کے کام آئیں یا نہ آئیں، لیکن یہ بیٹا اور بیٹی جو اس کا ہوگا یہ یقیناً آخرت میں اس کے کام آئے گا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں اسپانسرشپ اسکیم، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ لوگ ایسے آئیں آگے جو والنٹیئر کریں اپنے آپ کو اور یہ طے کریں کہ وہ کسی لیول پہ، انٹر لیول پہ، بی اے بی ایس سی لیول پہ، اس سے آگے کے لیول پہ جو اس کے اخراجات ہیں سالانہ ماہانہ، اس کے اخراجات کو برداشت کریں، وہ ایک بچے کو اسپانسر کریں۔ ہم اس بچے کی تفصیلات سے، اس کے گھر کے حالات سے، اس کے ایڈریس سے، اس کے تعلیمی پس منظر سے ان لوگوں کو آگاہ کریں گے جو اس کو اسپانسر کرنے والے ہیں، اور وہ براہ راست ہی اس بچے اور اس فیملی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور ہمارے ذریعے سے بھی کام کر سکتے ہیں۔ آپ ایک دوسرا کام یہ کرے گی کہ ان بچوں کے حوالے سے آپ کو معلومات سال میں کم از کم 1 دفعہ دیتی رہے گی کہ ان کی تعلیمی کیریئر کیسا ہے اور اس حوالے سے ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ آج بچوں کو جو اسکالرشپ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے اس کا بڑا سادہ اور ایک ایسا
ایسا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہم قائم کر رہے ہیں اور کیا ہے کہ جو عام طور پہ باقی تنظیموں میں ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بہت سادہ اور سمپل سا کام ہے. ہم ہر بچے سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوائے، اگر وہ مائنر ہے تو اپنے والد اور والدہ کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے، اور ہم تھرو بینک ٹرانزیکشن کر کے اس کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے بھیجتے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی کنفیوژن اور کوئی غلط فہمی موجود نہ رہے. اور اسی طرح